بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مریم زیبا, کنسلٹنٹ ہوم اسکولنگ ایٹ PRC. سوال یہ ہے کہ میرے بچوں میں کوئی بچے پڑھائی کے لحاظ سے تیز ہیں, کچھ بچے کمزور ہیں, تو کیسے ان کو ہینڈل کیا جائے؟ اچھا, یہ بات تو ہم سب کو, یہ ہماری ایک بیسک ویلیو ہے کہ ہماری قدر ہے, ایک اقدار, اہم اقدار میں سے ایک قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جہاں ایک جیسا بنایا وہاں مختلف بنایا. ہماری صلاحیتیں مختلف ہیں. کچھ بچے کچھ چیزوں میں آگے ہوتے ہیں اور کچھ بچے دوسری چیزوں میں آگے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل انصاف کے ساتھ ہر بچے کو اس کی زندگی کے لیے مختلف صلاحیتیں بخشی ہیں. ہمیں نہیں پتہ, ہمارا علم مکمل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو اس بات پر یقین رکھیں کہ اگر میرا بچہ اس چیز میں کمزور ہے تو لازمی اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی دوسری صلاحیت کو دے کر بیلنس کیا ہے. تو اس وجہ سے اس کو کمزور یا بیچارہ نہ سمجھیں. یا دوسرا بچہ اگر کسی چیز میں ذہین ہے, جس چیز کو آج کل ہم ویلیو کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ اس چیز میں آگے ہے, تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر باقی سب سے برتر ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت میں آگے رکھا ہے, تو اس کو اس کی دوسری کمزوریاں بھی ہیں جسے اسے پوری لائف میں اسٹرگل کرنا ہے. اصل میں زندگی میں ہمیں کمزوریاں, اسٹرینتھس سب سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, اور ہمیں انہی کمزوریوں کو اور اپنی اسٹرینتھس کے ساتھ زندگی کے جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. تو بچوں کو بھی جب ہمارے ذہن میں یہ کلیئر ہوگا تو ہم بچوں کو بھی جج کر کے ان کو یہ بات نہیں کہیں گے کہ تمہیں یہ نہیں آتا, تم کن ذہن ہو, یا دوسرے کو یہ نہیں کہیں گے تو تم تو ہمیشہ فرسٹ آتے ہو, تم تو بہت کامیاب ہوگے. اگر ہم بچوں کو اس طرح سے کمپیریزن کریں گے تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ان کے اندر جو ہے احساس کمتری, احساس برتری پیدا ہوگی. دوسرا یہ ہوگا کہ وہ ان میں یہ عادت ہو جائے گی کہ وہ اپنی صلاحیت کو ویلیو کرنے کے بجائے دوسرے سے کمپیئر کرنا شروع کر دیں گے. تو ان دونوں چیزوں سے فائدہ نہیں ہوگا, ان دونوں چیزوں سے نقصان ہوگا. اس لیے اس چیز کو بالکل نہیں کرنا. دوسرا تیسری اہم بات یہ ہے کہ بچے کو اس کے سوجھ بوجھ کے مطابق ساتھ چلنا, اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہوم اسکولنگ کے ذریعے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے. ہمارے بچے کو 15-20 دوسرے بچوں کے ساتھ اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں. وہ آپ کے ساتھ گھر میں ٹھہراؤ والے ماحول میں آپ کے ساتھ ہے. اس کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق آگے بڑھنے دیں. اس کو کسی دوسرے سے کمپیئر کر کے پش نہیں کریں. اس کو اپنی صلاحیتوں کو خود ریکگنائز کرنے کا موقع دیں. اس کی جو کیوریاسٹی ہے, اس کے اندر جو جستجو کی اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ ڈالا ہوتا ہے, اس کو جلا دیں. کیسے؟ جیسے اگر وہ کوئی سوال پوچھتا ہے, بھلے معصوم سا ہو, اس کا جواب آپ کو آتا ہو, آپ اس سوال کو ڈائریکٹ جواب دینے کے بجائے اسی کے اوپر پھیر دیں. جیسے اچھا, یعنی اگر بچہ یہ پوچھے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے کیوں بنایا ہے, ایسے کیوں بنایا, تو آپ کہیں گے اچھا آپ کا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے کیوں بنایا. سوچتے ہیں, چلو یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا. تو ہم یہ ریفریز کر رہے ہوں گے, ریپیٹ کر رہے ہوں گے, تو بچہ سوچے گا, اور سوچ کے وہ خود اپنا جواب نکالے گا. اور عام طور پر جب بچے سوال کرتے ہیں تو انہوں نے اچھا خاصا خود اس کے بارے میں غور و فکر کیا ہوتا ہے, تب وہ سوال پوچھتے ہیں. تو اس طرح سے جب ہم ان کو غور و فکر کی اور مزید عادت ڈالتے ہیں تو یہ ان کی نشو و نما اور ذہنی استعداد کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور اس سے بچوں میں تادیبی فکر, تادیبی انداز سوچ کی پروان چڑھتا ہے. جو اگر آپ سلیبس سبجیکٹس کے پڑھیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ مین مقصد جو ہے پڑھائی کا یہی ہوتا ہے کہ بچوں میں تادیبی سوچ کو پروان چڑھانا, آرگنائزیشنل تھنکنگ یا ڈسپلنری تھنکنگ کو فروغ دینا. تو یہ اس میں اہم ہے. اور جو ہے وہ جب بچے کہیں کہ اچھا اس کو تو جیسے اس کے سبلنگس کہیں
کہ اس نے تو ابھی یہ بھی نہیں لکھا اور میں نے تو اتنا سارا کر لیا، یا بچہ یہ کہے کہ بھائی لوگوں باقی بہن بھائیوں نے تو اتنا سارا کر دیا، مجھے تو یہ بھی نہیں آتا۔ یہ والی سوچ، یہ والی باتیں بچے اس وقت کرتے ہیں جب ماں باپ ان کو یہ سوچ کو ری انفورس کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی بیسک اقدار کی طرف واپس جائیں، جس میں ہم نے یہ کہا تھا شروع میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مختلف صلاحیتیں اور مختلف کمزوریاں دی ہیں، ہم نے انہی کمزوریوں اتنی صلاحیتوں کے ساتھ اپنی زندگی کی جدوجہد میں آگے جانا ہے، تو ہم بچوں کی اس سوچ کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور بچوں میں یہ سوچ پیدا کر سکتے ہیں کہ میں اگر ہوں تو میری اپنی ایک انفرادیت ہے اور میں اپنے انفرادی صلاحیتوں کے ساتھ میں مکمل ہوں۔ جو زندگی میں مجھے جدوجہد سامنے آئیں گے، حالات آئیں گے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ویل ایکوپڈ کیا ہوا ہے، اسے اپنے اوپر اعتماد حاصل ہوگا۔ اور بہت سارے بچے ہیں جن میں جو اسکولوں میں اس رویے کی وجہ سے، اس کمپیریزن کے رویے کی وجہ سے، اور ہم اپنے ماں باپ کی کمزوریوں کی وجہ سے اس طرح کے چیزوں میں ان کا ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ چکی ہوتی ہیں، تو یہ سب بھی ہم ان کے جو خیالات ہیں، سوچ ہے، خوف ہے، ان سب کو ہم ایڈریس کریں گے۔ اس میں سب سے بہتر طریقہ ان کی بات سننے کا ہے اور ان کو فورس نہ کرنے کا ہے۔ اور آپ لوگوں نے شاید وہ مووی دیکھی ہو جس میں جو تارے زمین پر ہے، اس میں بھی اس تھیم کو تھوڑا سا انہوں نے ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بچوں کو جو ہے وہ انفرادی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچر کو ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ اٹیچ ہونا ہوتا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ اٹیچ ہونا ہوتا ہے، اور یہ اٹیچمنٹ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ جب ان کی یہ چیزیں ساری جو ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو وہ پھر اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ جو اس معاملے میں سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب مل گیا ہوگا۔ مزید اگر کچھ سوالات ہوں تو ضرور کیجیے۔ ہمارا پی آر سی کا یوٹیوب چینل وزٹ کیجیے، وہاں پہ ہوم اسکولنگ، پیرنٹنگ اور ریلیشن شپ کے معاملات کے بارے میں کافی آڈیوز موجود ہیں، ان کو سنیے اور اپنے علم و آگاہی میں اضافہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔